نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبیرہ گناہ یہ ہیں اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کو ستانا اور یمین غموس یعنی جھوٹی قسم کھانا۔ یہ بخاری شریف، ترمذی شریف اور دیگر کتب احادیث میں روایت موجود ہے۔ بخاری شریف کی ایک اور روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کی، اللہ کے رسول، مل کبائر، کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اس نے پھر پوچھا کہ اللہ کے رسول، اس کے بعد کون سا؟ آپ نے فرمایا، الیمین الغموس۔ اس نے کہا، اللہ کے رسول، یمین الغموس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کا مال ہڑپ کرنے کے لیے، ضبط کرنے کے لیے، ہتھیانے کے لیے جو جھوٹی قسم کھاتا ہے وہ یمین غموس ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں 3 بڑے گناہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ ویسے تو کبیرہ گناہ ان کے علاوہ اور بھی ہیں، مگر یہاں صرف 3 کا ذکر ہوا ہے۔ یوں کہہ لیں کہ کبیرہ گناہوں میں سے بھی جو سب سے بڑے گناہ ہیں وہ یہ 3 ہیں۔ ویسے ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 گناہوں کا ذکر فرمایا جو انسان کو ہلاک کر دینے والے ہیں، تباہ و برباد کرنے والے ہیں۔ اب یہ 3 گناہ، ان میں سے پہلے نمبر پر اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ یہ شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ بعض اوقات انسان کے نہ چاہتے ہوئے بھی انسان سے سرزد ہو جاتا ہے۔ انسان یہ کر گزرتا ہے، شیطان اس چال بازی سے انسان سے گناہ کرواتا ہے کہ اسے اس کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ بعض اوقات تو انسان نیکی کا کام سمجھ کر کرتا ہے۔ یہ شرک اسی وجہ سے منع ہے کہ شیطان کا انسان پر سب سے بڑا یہ ہتھیار چلتا ہے، انسان کو وہ شرک کے ذریعے گمراہ کرتا ہے، شرک کے ذریعے اللہ کا نافرمان بناتا ہے۔ اور شرک ایسا گناہ ہے، ہم سبھی جانتے ہیں، جس کے بارے میں قرآن کریم میں اس بات کا ذکر ہے کہ جس نے ذرہ برابر بھی شرک کیا، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اور ایک آیت مبارکہ میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ اور کسی بھی گناہ کو چاہے تو معاف کر دیں، مگر شرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کریں گے۔ یعنی مشرک یہ دائمی جہنمی ہے، حتیٰ کہ زمین و آسمان کے درمیان کا جتنا خلا ہے، انسان یہ سارے کا سارا نیکیوں سے بھر کر لے جائے،
اس میں صرف ذرہ برابر شرک کا ہو تو یہ شرک زمین و آسمان کے خلا جتنے بھی اعمال ہیں ان کو برباد کر دے گا۔ اس جرم کی اتنی سنگینی ہے، اس لیے آپ نے اسے پہلے نمبر پر بیان فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سب سے پہلا شرک ہے۔ اس دیہاتی نے عرض کی اللہ کے رسول پھر کون سا؟ جو پہلے ہم نے حدیث پڑھی اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ آپ نے خود ہی 3 گناہ بیان فرمائے۔ دوسرے نمبر پر والدین کی نافرمانی یا والدین کو ستانا ہے۔ جو انسان اپنے والدین کو ستاتا ہے وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، اللہ کی ناراضی کا موجب بنتا ہے۔ یہ گناہ اتنا بڑا ہے کہ یہ آدمی کو جنت سے محروم کر سکتا ہے۔ والدین کی خدمت کرنا اس کا اجر تو الگ بات ہے، مگر والدین کی نافرمانی اس پر جو گناہ ہے انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور آج کل یہ بیماری تقریباً عام ہے، اولاد کو شاید اپنے والدین کے حقوق کا پتہ ہی نہیں، نہ ان کو بلانے کی تمیز ہے، نہ ان کے حقوق کا پتہ ہے۔ اس میں ایک خامی یہ بھی ہے کہ والدین اپنی اولاد کی تربیت اسلامی بنیادوں پر نہیں کرتے۔ جب ایک اولاد کی تربیت اسلامی بنیادوں پر نہیں ہوگی، قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہوگی، پھر وہ اپنے والدین کا فرما بردار کیسے بن سکتا ہے؟ یہ آداب تو ہمیں دین سکھاتا ہے کہ کس کے کون سے حقوق ہیں، یہ تو ہمیں اللہ کے قرآن سے یا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان سے ہی پتہ چل سکتا ہے۔ جب ہماری اولاد ان دونوں علوم سے بے خبر ہوگی پھر وہ حقوق کو کیسے پہچانے گی؟ اس لیے والدین کا بھی حق بنتا ہے کہ اپنی اولاد کو دین کا علم بھی سکھائیں۔ یہ دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ اور تیسرا گناہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، یمین غموس، ایسی قسم جو آدمی کسی کا مال ضبط کرنے کے لیے کھاتا ہے، یہ یمین غموس ہے۔ اور یہ بھی ایسا گناہ ہے جو آدمی کو جنت سے محروم کر سکتا ہے۔ تو یہ 3 ایسے گناہ جو اس حدیث مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں یہ کبیرہ گناہ ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، اور اگر انسان چاہے تو ان سے بچنا بھی مشکل نہیں، بچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ان سے بچنے کی ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔